السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ہینا اسلم۔ آج میں اپنی ویڈیو میں اس وقت جو سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ وائرل ایک کیس کے بارے میں چرچا ہو رہی ہے، خلیل الرحمان کے بارے میں بات کروں گی۔ خلیل الرحمان ڈرامہ انڈسٹری کی وہ معروف شخصیت ہیں جنہوں نے عورت کے اوپر یعنی نیگیٹو عورت کے اوپر اپنے لفظوں میں جو چناؤ استعمال کیا وہ قابل تعریف تھا۔ خلیل الرحمان کا ایک مشہور ڈرامہ میرے پاس تم ہو، جس میں وہ ایک ایسی عورت کے کریکٹر کو بتاتے ہیں جو ایک سنسر لائف پارٹنر کو چھوڑ کے پیسوں کے خاطر دوسری طرف راغب ہو جاتی ہے، اور جس کے بعد اس کے بارے میں اس کو خطاب دیا گیا 2 کی عورت۔ لیکن خلیل الرحمان کے کیس کے اوپر جو چیزیں دن بہ دن سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں سب سے اہم ایک سوال یہ بھی ہے۔ مشہور ڈرامہ سینئر نگار میں ان کے لکھنے کے اوپر جتنی تعریف کروں اتنی کم ہوگی، لیکن آج ان کے خود کے کیس نے ان کے اوپر سوال کر دیا ہے کہ 2 کے آدمی بھی ہوتے ہیں۔ خلیل الرحمان کو 15 جولائی کو اغوا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان پر تشدد کیا گیا اور پھر بھاری تاوان بھی وصول کیا گیا۔ خلیل الرحمان کو اغوا کرنے والی ایک ماڈل تھیں جنہوں نے ان سے پہلے 15 دن تک بات کی، اور بات کرنے پر 4 بجے کے وقت ان کو اپنے گھر کے اندر بلایا۔ اور خلیل الرحمان، کیونکہ ان کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ وہ دوپہر کو نہیں جا سکتے، تو وہ پھر گئے، رات کے وقت گئے۔ لیکن کیونکہ خلیل الرحمان کے کردار کے اندر خود ایک چور تھا، تو خود بخود چیزیں اور حقائق سامنے آتے گئے۔ عروج آمنہ کو جب جسمانی ریمانڈ دیا گیا تو عروج آمنہ نے بتایا کہ ان کا خلیل الرحمان سے تعلق کافی عرصے سے تھا، اور خلیل الرحمان ان کو بلیک میل کر رہے تھے۔ خلیل الرحمان کی کچھ تصویریں ان کے پاس تھیں، اور یہ بات اس طریقے سے آگے بڑھی۔ لیکن خلیل الرحمان نے اپنی اسمارٹ مائنڈ اور اپنی ریسورس استعمال کر کے اس بات کو دوسرا رنگ دینا چاہا۔ خلیل الرحمان ہمارے معاشرے کا ایک وہ کردار ہے جو بہت ساری ہمارے معاشرے میں ہونے والی سرگرمیاں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں دن بہ دن اتنی زیادہ نیگیٹو سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں کہ ان سے بچ پانا، یا جو لوگ نہیں اتنے اسمارٹ مائنڈ ہیں وہ نہیں بچ پاتے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے کردار ہیں جنہوں نے ایک ایسا لباسہ یا ایسا فیس طاری کیا ہوا ہوتا ہے جو معاشرے میں باعزت ایک بہت مہذب کہنے کو کہلاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گندا کردار ہوتا ہے جو معصوم لوگوں کو ورگلاتا ہے، جو معصوم لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے۔ خلیل الرحمان کا بھی کردار کچھ اسی طرح ہے۔ خلیل الرحمان، دیکھیں، سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو اغوا یا کوئی بھی آپ کے ساتھ تاوان نہیں وصول کر سکتا تھا اگر وہ نہیں چاہتے، اور اس کا مطلب ہے کہ خلیل الرحمان کا اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے کرداروں سے تعلق رہا ہوگا۔ خلیل الرحمان کی طرح ہمارے معاشرے میں اور بھی شخصیات ہوں گی لازمی جو میڈیا کے آگے نہیں آتی، اور ان میں کچھ ایسی نوسن لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو باتوں میں آ کے یا خواب جو ان کو دکھائے جاتے ہیں اور آ کے وہ اپنی زندگی کو بالکل بینڈ کر لیتی ہیں، زندگی ختم کر لیتی ہیں، اور ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ان کے آگے پیچھے ظاہر سی بات کوئی نہیں ہوتا۔ خلیل الرحمان کیونکہ عروج آمنہ سے زیادہ طاقتور ہیں،
تو اس لیے خلیل الرحمان کے اوپر وہ کارروائی عمل میں نہیں آ رہی جیسے کہ اس کیس پہ جو جو چیزیں کھل رہی ہیں اور آنی چاہیے. آمنہ کیس، عروج آمنہ عروج آمنہ نے جو جو اپنے حقائق سامنے رکھے اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے. خلیل الرحمان کے کردار کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یا لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. انسان کا عمل اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اور جو عمل ہوتا ہے نا انسان کا زندگی میں کیا ہوا، وہ کبھی نہ کبھی کھل کے سامنے آتا ہے. خلیل الرحمان کے اوپر اس وقت سوشل میڈیا پہ مختلف پلیٹ فارم پہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے. کچھ لوگ اس کو مزے میں لے رہے ہیں اور کچھ لوگ اس پہ بہت سیریس بھی تذکرے کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا چہرہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے چیپٹر کھلا ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں ہو رہا ہے. اس چیپٹر کو اوپن ہونے سے ایک پلس پوائنٹ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جو لڑکیاں ہیں، اسپیشلی سائڈ سٹی کی لڑکیوں کے بارے میں کہوں گی کہ ان کو اویئرنیس ضرور آئی ہوگی. خلیل الرحمان کے بارے میں مزید اور کیا چیزیں اور کیا حقائق سامنے آتے ہیں یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یقیناً وہ اچھے نہیں ہوں گے. لیکن میں اپنی ویڈیو کے ذریعے یہ ضرور بولنا چاہوں گی، جیسے ایک معاشرے میں ایک عورت کا باکردار ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایک مرد کا بھی ضروری ہے، کیونکہ معاشرہ تو دونوں سے ہی چلتا ہے. مرد کے کیے ہوئے گناہ کو ہمارے ہاں لوگ مذاق میں لیتے ہیں، حالانکہ عورت کے کیے ہوئے گناہ کو لوگ بہت بڑا گناہ کی طرح لیتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے صحیح بھی ہے، لینا بھی چاہیے. لیکن ایسے مردوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جو دوسری معصوم لڑکیوں کو ورگلاتے ہیں، ان کو غلط ٹریک پہ لے کر آتے ہیں، ان کی زندگیاں خراب کرتے ہیں. تو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ اس کو مذاق میں مت لیں. آج یہ کسی کے گھر کی سٹوری ہے اور پتہ کتنے گھروں کی اسٹوریاں یہ ہوں گی. تو خدایا اپنے ملک کی عزت، اپنے معاشرے کی عزت ایک عورت اور ایک مرد دونوں مل کے بناتے ہیں. تو آپ لوگ بھی اس کو سوچیں، کیونکہ خلیل الرحمان سے وابستہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے مرد ہیں جو لڑکیوں کو جاب کے چکر میں یا ان کے جو ڈریمز ہوتے ہیں اس کے خواب دکھاتے ہیں، اس کے چکر میں ورگلاتے ہیں، ان کی کچی عمر یا ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہنا اسلم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.